تاریخ اپنے دامن میں وفا اور بے وفائی، خدمت اور دھوکہ دہی کی ہر قسم کی علامتیں محفوظ رکھتی ہے، لیکن بعض کردار ایسا فیصلہ کن وار کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے شرمناک علامت بن کر رہ جاتے ہیں۔ کچھ یہی حال ہماری تاریخ کے دو کرداروں میر جعفر اور میر صادق کا ہے، جن کے بارے میں ہماری نوجوان نسلیں تقریباً لا علم اور نابلد ہیں۔ پس منظر کے طور پر آپ کو بتاتے چلے کہ بنگال کو اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں 1592 میں مغلیہ سلطنت کا حصہ بنایا گیا تھا۔ مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو کئی صوبے آزاد ہو گئے تھے، جن میں بنگال بھی شامل تھا۔ یاد رکھیں، سراج الدولہ 24 برس کی عمر میں اپنے دادا علی وردی خان کے انتقال کے بعد 1756 میں بنگال کی گدی پر بیٹھا۔ اس دور میں انگریز اپنا اثر رسوخ بڑھا رہے تھے اور تجارت کی آڑ میں ایسٹ انڈیا کمپنی مسلمانوں کے اقتدار میں نقب لگانے میں مصروف تھی۔ اول تو انگریزوں نے نواب کی منظوری کے بغیر اپنے تجارتی مرکز کے ارد گرد حصار بنا لیے تھے۔ دوم، وہ سراج الدولہ کے مخالفوں کی حمایت کر رہے تھے، اور سوم، انہوں نے تجارتی مراحت سے ناجائز فائدے اٹھانا شروع کر دیے تھے، جن کے سبب نواب نے حملہ کر کے کلکتہ پر قبضہ کیا۔ کلائیو نے حملہ کر کے کلکتہ تو واپس لے لیا اور نواب سراج الدولہ سے معاہدہ بھی کر لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی انگریزوں نے سراج الدولہ سے نجات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ اس قسم کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انگریز ہمیشہ سازش کا سہارا لیتے تھے اور دشمن کے اہم کارندوں کو رشوت یا اقتدار کا لالچ دے کر خرید لیتے تھے۔ ناظرین، یہاں جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ بنگال کے سپہ سالار میر جعفر نے سراج الدولہ کا ساتھ کیوں چھوڑا اور غداری کیوں کی؟ آئیے اس کا مکمل تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ سراج الدولہ نے 1756 میں اپنے نانا اور اس وقت کے بنگال، بہار اور اڑیسہ کے علاقوں پر مشتمل مغل سلطنت کے صوبے کے سربراہ علی وردی خان کی جگہ نواب ناظم کا منصب سنبھالا تھا۔ علی وردی خان کے دور میں بنگال ایک خود مختار صوبے کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس سے قبل بنگال کے حاکم کا تقرر دہلی کا مغل شہنشاہ کیا کرتا تھا، لیکن 1707 میں مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی موت کے بعد ان کی جانشینی کے لیے شہزادوں میں ہونے والی باہمی جنگوں کے بعد صوبے مرکزی حکومت کے اثر سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ کئی علاقوں میں خود مختاری کے لیے کوشاں بااثر منصبدار بھی مغل شہزادوں کے تخت کے لیے تگ و دو کا حصہ بن چکے تھے، اور اس کھیل نے صوبائی گورنروں اور درباری دھڑوں کو مزید مضبوط کر دیا تھا۔ اس لیے مالی اور جغرافی اعتبار سے جو صوبہ جتنا اہم ہوتا، اس کی گورنری کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جاتی تھی۔ اسی بنا پر مغل سلطنت میں بنگال کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 2,17,000 مربع میل پر پھیلے مغل سلطنت کے بنگال کے صوبے میں اس وقت بہار اور اڑیسہ کے علاقے بھی شامل تھے۔ یہ خطہ جغرافیائی اور تجارتی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ علاقہ شمال میں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے اور جنوب میں خلیج بنگال کے توسط سے بحر ہند سے جڑا ہوا تھا۔ گنگا اور برہما پتر سمیت کئی چھوٹے بڑے دریاؤں کی وجہ سے اس علاقے کی زمین بہت سرخیز تھی۔ چاول اور گنے کے علاوہ یہاں کپاس کی پیداوار بھی تھی، جس کی وجہ سے اس خطے میں کپڑا بنانے کی صنعت عروج پر تھی۔ زرعی اور صنعتی مرکز ہونے کے سبب یہ خطہ بہت خوشحال تھا، اور اس کے وسائل کی وجہ سے مغلوں کے لیے اس کی ہمیشہ اہمیت رہی تھی۔ اورنگزیب نے 1697 میں اپنے پوتے اور شاہ عالم اول کے بیٹے شہزادہ عظیم الشان کو بنگال کا گورنر مقرر کیا تھا۔ ساتھ ہی اپنے ایک درباری معتمد میر قلی خان کو اس صوبے میں دیوان بھی مقرر کیا تھا، جنہیں بعد میں مرشد قلی خان کا خطاب ملا۔ یاد رہے کہ دیوان مغل صوبوں کی مالی معاملات کے نگران ہوا کرتے تھے۔ 1719 میں محمد شاہ مغل سلطنت کے فرما روا بنے تو مرشد قلی خان کو بنگال کا گورنر بنا دیا گیا، اور انہیں صوبائی دارالحکومت مخصوص آباد کا نام تبدیل کر کے مرشد آباد رکھنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یہیں سے بنگال نے ایک خود مختار صوبے کی حیثیت حاصل کرنا شروع کی۔ ناظرین، اس دور میں بنگال میں اقتدار کی کشمکش رہی ہے۔ تخت نشینی کے جھگڑوں اور مرہٹوں کی مزاحمت کے بعد مغلوں کی مرکزی حکومت اپنی کمزور ہوتی فوجی قوت کے باعث اس بات پر بھی خوش تھی کہ صوبے برائے نام ہی اسے وفاداری کا دم بھرتے رہیں اور ہر سال قیمتی نذرانے دہلی پہنچاتے رہیں۔ اس حکمت عملی کے تحت مرکزی حکومت نے انتظامی فیصلے اور اختیار بنگال، دکن اور کرناٹک جیسے صوبوں کے گورنروں کے حوالے کر دیے تھے۔
जिन्हें नवाब नाजिम कहा जाने लगा था। आमतौर पर सूबों के गवर्नर बादशाह मुकर्रर करता था, लेकिन उन सूबों में जहाँ के गवर्नर बड़ी हद तक खुद मुख्तार हो चुके थे, अपने जानशीन भी खुद ही मुकर्रर करना चाहते थे। इसीलिए मुर्शद कुली खान ने अपनी ज़िंदगी में अपने नवासे सरफराज खान को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था, और यहीं से बंगाल में इक़्तिदार के लिए महल्लाती साजिशों का आगाज़ हुआ। नाज़रीन, तारीखी रिवायत बताती है कि सन 1727 में मुर्शद कुली खान का इंतकाल हुआ तो उनके ख़ानदान में इक़्तिदार की कशमकश शुरू हो गई। पहले उनके दामाद शुजाउद्दीन उनके मुकर्रर करदा वली अहद और अपने ही बेटे सरफराज खान की जगह नवाब बन गए। फिर 1739 में शुजाउद्दीन की मौत के बाद बिलाखिर सरफराज खान बंगाल के हुक्मरान बने। सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान भी उसी दौर में बंगाल के दरबार में एक बाअसर शख्सियत बन चुके थे। सरफराज खान एक नाहल हुक्मरान साबित हुए और 1740 में अली वर्दी खान ने उनका तख्ता उलटकर इक़्तिदार संभाल लिया। रिवायत बताती है कि अली वर्दी खान के बाद बंगाल सियासी तौर पर आज़ाद हो गया और उन्होंने मुग़लों को सालाना भारी नजराने भिजवाना भी बंद कर दिए। नाज़रीन, तारीख़ी रिवायत बताते हैं कि 16वीं सदी के आगाज़ में नए नए बहरी रास्तों की दरियाफ्त ज़ोर पकड़ गई थी। साथ ही यूरोपीय क़ुव्वतों में बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाहों पर ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार और आलमी तिजारत में अपनी बालादस्ती कायम करने की दौड़ भी शुरू हो चुकी थी। अली वर्दी खान ने जब इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त तक बंगाल बर-ए-सग़ीर में यूरोपीय नौ आबादियाती क़ुव्वतों की इस मसाबकत का मैदान बन चुका था। हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर पुर्तगाली गोवा में कदम जमाने के बाद 1578 में शहनशाह अकबर की इजाज़त से अपनी तिजारत का दायरा बंगाल में दरियाए हुगली तक फैला चुके थे। 1600 में कायम होने वाली बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी 1612 तक गुजरात की बंदरगाह सूरत के इलाके में तिजारती मरकज़ बना चुकी थी और शाहजहां के दरबार से इजाज़त नामे मिलने के बाद कंपनी ने मसूलीपट्टनम और मद्रास के बाद 1651 में हुगली में भी तिजारती सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया था। यूरोपीय मार्केट में बंगाल के कपड़े की मांग बढ़ने की वजह से वलंदेजी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियां भी बंगाल का रुख कर रही थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी औरंगज़ेब के पोते और बंगाल के हाकिम शहजादा अजीम के दौर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाने की इजाज़त भी हासिल कर चुकी थी और बाद में किला एक दरसगाह बना। ईस्ट इंडिया कंपनी और दीगर यूरोपीय सौदागर अब सिर्फ तिजारत ही में एक दूसरे से मुसाबकत नहीं कर रहे थे, बल्कि किलाबंदियों के बाद उनमें फ़ौजी क़ुव्वत बढ़ाने की दौड़ भी शुरू हो चुकी थी और उन्होंने मरकज़ी और सूबाई हुकूमत में अपना रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। नाज़रीन, यही वो वक्त था जब यूरोप में फ़्रांस और बरतानिया के दरमियान जारी चपकलश के असरात हिंदुस्तान भी पहुँच गए थे और जनूबी हिंदुस्तान में फ़्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अहलकारों और फ़ौज ने बरतानवी तनसीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। इन झड़पों में कर्नाटक के गवर्नर ने फ्रांस के मुकाबले के लिए बरतानिया की हिमायत में अपनी फ़ौज उतारी, लेकिन उसे पसपा होना पड़ा। 1748 तक अगरचे भारत में फ़्रांस और बरतानिया के ताल्लुकात मामूल पर आ गए थे, लेकिन कर्नाटक के तजुर्बे के बाद फ़्रांस और बरतानिया ने हिंदुस्तान के अंदरूनी सियासी धड़ेबंदियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। हैदराबाद भी उस वक्त तक एक आज़ाद हैसियत इख्तियार कर चुका था और वहाँ निज़ामुल मुल्क के बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में इक़्तिदार के लिए लड़ाई ज़ोर पकड़ गई थी। फ़्रांस ने हुक्मरानी की इस कशमकश में अपनी मर्ज़ी के हाकिम लाने की कोशिश की तो उसके देखा देखी बरतानिया ने भी कर्नाटक में हुकूमत की तब्दीली के लिए अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया। इस दौरान फ़्रांस और बरतानिया बंगाल में आने वाली तब्दीलियों पर भी नज़र रखे हुए थे। रिवायत बता दें कि अली वर्दी खान बंगाल की हुक्मरानी को अपने ख़ानदान में रखना चाहते थे। उनकी कोई नरीना औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी मौत से 3 बरस कबल ही अपनी छोटी बेटी के फर्जंद और अपने नवासे मिर्ज़ा मोहम्मद को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। याद रहे कि यही मिर्ज़ा मोहम्मद है जिन्हें अपने खिताब सिराजुद्दौला से शोहरत हासिल हुई। अली वर्दी खान के दीगर बेटियों और उनकी औलाद की जानिब से इस फैसले की मुखालफत फितरी थी। इस मुखालफत के पेश नज़र अली वर्दी खान ने अपनी ज़िंदगी ही में अपने दरबार के 3 सबसे वफादार और ताकतवर अफराद को सिराजुद्दौला की मदद करने पर मामूर कर दिया था। उन 3 बासर ओहदेदारों में सबसे पहले बंगाल की फ़ौज के कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र थे। वो अली वर्दी खान के काबिल एतमाद साथी और उनकी
سوتیلی بہن کے شوہر بھی تھے۔ علی وردی خان نے اپنے وزیر اعظم درلبھ رائے اور دربار سے وابستہ سرمایہ دار اور وزیر خزانہ جگت سیٹھ سے بھی اپنے جانشین سراج الدولہ کی وفاداری کا عہد لے لیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ سراج الدولہ کو جانشین مقرر کرنے پر علی وردی خان کی بڑی بیٹی گھسیٹی بیگم اور دیگر بیٹیوں اور ان کی اولاد نے کھل کر مخالفت کی۔ علی وردی خان نے سراج الدولہ کے تخت کے ان دعوے داروں کے ساتھ مفاہمت کی کوشش بھی کی، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد سراج الدولہ نے ایک ایک کر کے اپنے سارے مخالفین کو پسپا کر دیا۔ علی وردی خان کے تینوں وفادار ساتھی ان کوششوں میں سراج الدولہ کے ساتھ رہے، لیکن بعد میں حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ انہی تینوں وفاداروں نے سراج الدولہ کو اقتدار سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، جس میں مرکزی کردار میر جعفر نے ادا کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مرزا ہمایوں اپنی کتاب پلاسی ٹو پاکستان میں اس دور کے مورخین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سراج الدولہ بہت جذباتی اور غیر مستقل مزاج شخصیت تھے۔ اسی طرح سراج الدولہ کے اپنے عزیز اور مورخ غلام حسین خان کا یہ بیان بھی تاریخی کتب میں موجود ہے کہ پل میں تولا پل میں ماشا ان کی شخصیت تھی، جس کی وجہ سے لوگ بہت جلد ان سے فاصلہ اختیار کر رہے تھے۔ کہتے ہیں علی وردی خان کو بھی اپنے نوجوان نواسے کی شخصیت کا اندازہ ہو چکا تھا، لیکن اب ان کے پاس اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ 10 اپریل 1756 کو 82 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنی موت سے چند روز قبل ہی انہوں نے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ ان کی موت کے بعد جب سراج الدولہ بنگال کا حکمران بنے گا تو ہندوستان کے ساحلوں پر ہیٹ والوں یعنی یورپیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، ہمایوں مرزا لکھتا ہے کہ سراج الدولہ نے کم عمری میں نواب ناظم کا عہدہ سنبھالا تو انہیں سب سے پہلے جانشینی کے لیے اپنے ہی رشتہ داروں سے مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ اس وجہ سے ان کے مزاج میں بہت زیادہ سختی آ گئی تھی۔ انہیں میر جعفر، جگت سیٹھ اور رائے درلبھ جیسے اپنے نانا کے وفادار ساتھیوں کی پوری حمایت حاصل تھی، لیکن نانا کی موت کے بعد وہ اقتدار سے متعلق عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے اور اپنی وفاداروں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ اسی طرح جنگ پلاسی سے متعلق 1975 میں بھارت سے شائع ہونے والی ڈی سی ورما کی کتاب پلاسی ٹو بکسر میں لکھا ہے کہ سراج الدولہ اڑیسہ میں اپنے خالہ زاد شوکت جنگ کی بغاوت کچلنے میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن انہیں شک تھا کہ اس بغاوت کے لیے سرمایہ ان کے وزیر خزانہ جگت سیٹھ نے فراہم کیا تھا، اس لیے سراج الدولہ نے بھرے دربار میں جگت سیٹھ کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ اس رویے کی وجہ سے سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان کے دور کے درباریوں کو مسلسل اپنی معزولی اور جان کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ ان خدشات نے ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا جو محلاتی سازشوں کے لیے سازگار ہوتا ہے۔ لیکن تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ جگت سیٹھ کو اپنی جان کے ساتھ ساتھ سرمایہ کی بھی فکر تھی، اس لیے انہوں نے سراج الدولہ کا تختہ لوٹنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس منصوبے میں کامیابی کے لیے جگت سیٹھ کو انگریزوں کا ساتھ درکار تھا، لیکن وہ کسی موقع کی تلاش میں تھے کہ سراج الدولہ نے خود ہی یہ موقع فراہم کر دیا۔ سراج الدولہ نے اگرچہ اقتدار کی جنگ میں اپنی ایک بڑی حریف اور خالہ گھسیٹی بیگم کو حراست میں لے لیا تھا، لیکن ان کے ساتھیوں کا صفایا بھی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی خالہ کی حمایت کرنے والے ایک مالدار شخص راج بلبا کو گرفتار کرنا چاہا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس کا خاندان کلکتہ میں انگریزوں کی پناہ میں۔ یہی خبر نواب کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے لیے کیا کم تھی کہ انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کلکتہ میں انگریزوں نے نواب ناظم کی اجازت کے بغیر قلعوں کو تعمیر شروع کر رکھی ہے۔ ناظم کتاب پلاسی ٹو پاکستان کے مطابق ابتدا میں نواب نے معاملہ سفارتکاری سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن نواب کے ایلچی کے ساتھ انگریز گورنر راجر ڈریک کی توہین آمیز سلوک نے نواب کے ضبط کا بندھن توڑ دیا۔ جون 1756 میں سراج الدولہ نے پہلے قاسم بازار پر قائم انگریزوں کی تجارتی چوکی پر قبضہ کر لیا اور پھر 16 جون کو کلکتہ پر ہی حملہ کر دیا۔ برطانوی تاریخ میں اس حملے کو بلیک ہول آف کلکتہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کلکتہ میں انگریزوں کی فوجی بیرکس میں زیادہ شراب پی کر دھت ہونے والے یا ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے فوجیوں کو جن کوٹڑیوں میں قید کیا جاتا تھا انہیں بلیک ہول کا نام دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کلکتہ پر قبضہ کر کے سراج الدولہ نے کئی برطانویوں کو انہی تنگ و تاریک قید خانوں میں ڈال دیا تھا۔ ناظرین، بلیک ہول واقعے میں سراج الدولہ پر الزام بھی لگتا ہے کہ انہوں نے چھوٹے سے سیل میں 146 انگریز اہلکاروں اور ان کے اہل خانوں کو بند کر دیا تھا، جہاں
دم گھٹنے کی وجہ سے 123 افراد کی موت واقع ہو گئی تھی۔ پاکستان ٹو پلاسی کے مصنف ہمایوں مرزا کے مطابق بعد کے مورخین نے اس تعداد کو مبالغہ آرائی قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک صرف 39 سے 69 کے درمیان لوگوں کو ان کوٹھڑیوں میں قید کیا گیا تھا، جس کے باعث 18 سے 46 افراد کی موت ہوئی تھی۔ ہمایوں مرزا کے مطابق انگریز بنیادی طور پر کلکتہ میں اپنی شکست پر بہت برہم تھے، اس لیے انہوں نے بلیک ہول واقعے میں ہونے والی اموات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ روایت بتاتی کہ انگریزوں کے خلاف فوج کشی سے پہلے سراج الدولہ نے فرانس اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی سے مدد طلب کی تھی، لیکن دونوں نے انکار کر دیا تھا۔ اسی لیے کلکتہ میں کامیابی کے بعد سراج الدولہ نے فرانسیسی اور ڈچ سوداگروں سے بھی بھاری ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ روایت بتاتی کہ کلکتہ کی مہم میں کامیابی کے بعد سراج الدولہ خود کو ایک مضبوط حکمران سمجھ رہے تھے۔ ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے انتقام کی تیاریاں شروع کر دی تھی، کیونکہ انہیں بنگال میں اپنے تجارتی مفادات خطرے میں محسوس ہونے لگے تھے اور اپنے حریف فرانس کے خطے میں موجودگی کی وجہ سے وہ بنگال سے پسپا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اسی لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے مدراس میں اپنی قوت جمع کرنی شروع کی اور جولائی 1756 میں کلکتہ میں اپنی تنصیبات بحال کرنے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا۔ دسمبر 1756 تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی تیار کی گئی فوج کی برطانوی کمانڈر لارڈ کلائیو ایک بڑی فوج لے کر بنگال پہنچ چکے تھے اور انہوں نے سراج الدولہ کو اپنے مطالبات سے آگاہ کر دیا تھا۔ سراج الدولہ نے شروع میں بات چیت سے انکار کیا تو کمانڈر لارڈ کلائیو نے کلکتہ پر قبضہ کر لیا اور جنوری 1757 تک وہ ہوگلی میں ہندوستانی قلعوں تک پہنچ گئے۔ اسی اثنا میں یہ خبر ہندوستان پہنچی کہ یورپ میں فرانس اور برطانیہ میں جنگ جاری ہے۔ یہ 1756 میں شروع ہونے والی 7 سالہ جنگ تھی جو 1763 تک جاری رہی۔ یہ خبر ملتے ہی لارڈ کلائیو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب فرانس جنوب میں پونڈیچیری اور چندرناگور کے علاقوں میں اپنی پوری قوت سے سراج الدولہ کی مدد کر سکتا ہے۔ تاریخی روایت بتاتے کہ اس موقع پر سراج الدولہ سے انگریزوں کی فوجی قوت کا درست اندازہ لگانے میں غلطی ہوئی تھی۔ وہیں انہیں افغان حکمران احمد شاہ ابدالی کے ہندوستان پر حملے کی خبریں موصول ہو رہی تھیں اور یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ منافع بخش تجارت کی وجہ سے بنگال بھی ان حملوں کا نشانہ بنے گا۔ ایسے حالات میں نواب نے سب سے پہلے برطانوی خطرے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا اور کلکتہ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ کلکتہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے لیے سراج الدولہ نے فرانس سے بھی مدد مانگی، لیکن فرانسیسی اس سے قبل کلکتہ میں کامیابی کے بعد سراج الدولہ کا رویہ دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے فوری مدد سے گریز کیا۔ تاریخی روایت بتاتی ہیں کہ سراج الدولہ کی فوج کلکتہ پہنچی تو لڑائی سے قبل مذاکرات کیے گئے۔ انگریز بنگال میں نواب کے ہاتھوں ہونے والی اپنے نقصانات کے ازالے کے ساتھ ساتھ کلکتہ میں قلعے بنانے اور اپنے سکوں کی ڈھلائی کے لیے ٹکسال لگانے کی اجازت دینے کا مطالبہ بھی کر رہے تھے۔ مذاکرات کے باوجود لارڈ کلائیو نواب پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور انہیں سراج الدولہ کی عددی برتری کا اندازہ بھی تھا۔ لارڈ کلائیو کو معلوم ہو چکا تھا کہ سراج الدولہ کے ساتھ 40,000 کی فوج ہے، انگریزوں کے پاس 470 فوجی اور 1400 ملاح اور ہندوستانی سپاہی تھے۔ میدان جنگ میں اس افرادی برتری کا مقابلہ ممکن نہیں تھا، اس لیے لارڈ کلائیو نے 5 فروری 1757 کو خیمے پر حملہ کر کے سراج الدولہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جو ناکام رہا۔ سراج الدولہ محفوظ رہے اور انگریزوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس حوالے سے ہمایوں مرزا لکھتے ہیں کہ سراج الدولہ نے کبھی کسی جنگ میں براہ راست فوج کی کمان نہیں کی تھی، وہ اپنے تجربے کار کمانڈروں کی مدد سے ہی کامیاب ہوتے رہے تھے۔ اسی تجربے کاری کی وجہ سے انگریزوں کے شب خون میں محفوظ رہنے کے باوجود وہ بخلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے لارڈ کلائیو کو پیغام بھیجا کہ وہ انگریزوں کی تمام شرائط تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پیشکش کے بعد 9 فروری 1757 کو سراج الدولہ اور انگریزوں میں معاہدہ طے پا گیا، جس کے بعد انگریزوں کو کلکتہ میں قلعے تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی۔ مورخین کے مطابق سراج الدولہ نے کلکتہ میں بغیر اجازت قلعے بنانے پر سزا دینے کے لیے ہی انگریزوں پر چڑھائی کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے انگریزوں کا یہی مطالبہ تسلیم کر لیا۔ مورخین کے مطابق سراج الدولہ کو دربار کی بھرپور حمایت حاصل ہوتی تو یہ فیصلہ نہ ہوتا، لیکن وہ پہلے ہی بنگال میں بااثر طبقے کو شدید برہم کر چکے تھے اور انہیں بنگال میں اپنی حکومت کے کمزور ہونے کا اندازہ تھا، تبھی انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مفاہمت میں ہی عافیت جانی تھی۔
ناظرین، کہا جاتا ہے کہ انگریزوں سے سمجھوتے کے بعد سراج الدولہ اپنے درباریوں کی نظر میں مزید کمزور ہو گئے تھے، اس لیے ان کے خلاف درباری سازشیں زور پکڑ گئیں۔ اس وقت تک انگریز بھی سمجھ چکے تھے کہ بنگال کے تخت پر اپنی مرضی کا فرما روا لائے بغیر وہ زیادہ دیر تک اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے انہوں نے سراج الدولہ کے کمانڈر ان چیف میر جعفر کو ساتھ ملا کر حکومت گرانے کے منصوبے کو حتمی شکل دینا شروع کر دی۔ ناظرین، میر جعفر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ میر جعفر نجف کے گورنر سید حسین نجفی کے پوتے تھے۔ ان کا تعلق سادات گھرانے سے تھا۔ ان کے والد اورنگزیب کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے اور مغل دربار کا حصہ بنے تھے۔ میر جعفر 1734 میں بنگال کے دربار سے وابستہ ہوئے تھے اور 1740 میں انہوں نے اقتدار حاصل کرنے میں اپنے برادر نسبتی علی وردی خان کی مدد کی تھی۔ 1746 میں مرہٹوں کی مزاحمت کچلنے میں بھی میر جعفر نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ 1748 میں اڑیسہ میں ہونے والی شورش بھی میر جعفر نے ہی ختم کی تھی۔ اس کے بعد سے میر جعفر مسلسل علی وردی کے حد میں فوج کے سپہ سالار رہے۔ جنگوں میں اپنی کامیابی کی وجہ سے میر جعفر کو فوج میں بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اسی لیے جب علی وردی خان نے اپنی جانشینی کا فیصلہ کیا تو میر جعفر سے قرآن پر حلف لیا کہ ان کے جانشین سراج الدولہ کی بنگال، بہار اور اڑیسہ پر حکمرانی قائم کرنے میں مدد کریں گے۔ سراج الدولہ نے اپنے نانا کے دور کے طاقتور افراد کو ایک ایک کر کے عہدوں سے ہٹانا شروع کیا تو اس کی زد میں میر جعفر بھی آئے تھے، لیکن جب سراج الدولہ نے 1756 میں انگریزوں سے لڑائی شروع کی تو جنگی تجربے کی وجہ سے میر جعفر کو دوبارہ فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ میر جعفر نے سراج الدولہ کے خالہ زاد بھائی شوکت سے جنگ اور انگریزوں کے خلاف لڑائی میں اہم کردار ضرور ادا کیا تھا، لیکن وہ سراج الدولہ کے مزاج سے خائف تھے۔ وہ دربار میں پرانے عہدیداروں کی تذلیل کے کئی مناظر دیکھ چکا تھا۔ انگریزوں کے ساتھ سراج الدولہ کے سمجھوتے کے بعد میر جعفر کا اندازہ بھی یہی تھا کہ اقتدار پر نواب کی گرفت کمزور پڑ گئی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یورپ میں بڑھتی ہوئی باہمی مسابقت کی وجہ سے برطانیہ مکمل طور پر فرانس کو بنگال سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن سراج الدولہ فرانسیسیوں کو اس لیے بنگال میں رکھنا چاہتے تھے کہ وقت پڑنے پر انگریزوں کے خلاف ان سے مدد لی جا سکے، لیکن دوسری طرف انہیں مرہٹوں اور احمد شاہ ابدالی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے برطانیہ کی مدد کی ضرورت بھی تھی۔ اس لیے سراج الدولہ مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے، لیکن برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی فرانس کو بنگال سے نکالنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ سراج الدولہ برطانیہ اور فرانس کے اس کشمکش میں غیر جانبداری کا تاثر برقرار رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ انگریز فوج کو مارچ 1757 میں چندر ناگور کے فرانسیسی قلعے پر چڑھائی سے نہیں روک سکے۔ اس مہم میں کامیابی کے بعد لارڈ کلائیو نے سراج الدولہ سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ پورے بنگال سے فرانسیسیوں کو نکال باہر کریں۔ سراج الدولہ نے پھر ٹال مٹول کی، لیکن لارڈ کلائیو مصر رہے اور آخرکار برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ بنگال میں نواب کی تبدیلی کے بغیر فرانس کو بنگال سے بے دخل کرنا ممکن نہیں رہا، اور اس مقصد کے لیے انگریزوں نے میر جعفر کا انتخاب کیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر میر جعفر ہی کیوں، کسی اور کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ اس حوالے سے کتاب پلاسی ٹو پاکستان کے مصنف کے مطابق لارڈ کلائیو چاہتے تھے کہ بنگال کا حکمران کوئی ایسا شخص بنے جسے دربار اور فوج میں احترام بھی حاصل ہو اور وہ انگریزوں کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتا ہو۔ ڈی سی ورما کی کتاب پلاسی ٹو بکسر کے مطابق کلکتہ کے فورٹ ولیم میں بنگال کے نئے حکمران کے لیے جو مشاورت ہوئی اس میں میر جعفر کے نام پر اتفاق ہوا۔ اس کے علاوہ بنگال کے ایک بارسوخ سرمایہ دار اور سراج الدولہ کے سابق وزیر خزانہ جگت سیٹھ نے بھی حکمرانی کے لیے میر جعفر کا نام تجویز کیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈی سی ورما کے مطابق انگریزوں کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ سراج الدولہ اپنے دربار میں غیر مقبول ہو چکے اور کئی اہم لوگ انہیں منصب سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس لیے اگر انگریز حکومت تبدیل کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں تو نئی حکومت سے اپنے مطالبات منوانا بھی آسان ہوگا اور ان سے خوب انعام و کرام بھی حاصل ہوگا۔ تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ لارڈ کلائیو نے اس منصوبے کے لیے سراج الدولہ کے کمانڈر ان چیف میر جعفر سے ایک تحریری معاہدے کا مسودہ بھی تیار کر لیا تھا۔ دارالحکومت مرشد آباد میں لارڈ کلائیو کی جانب سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک نمائندے مسٹر واٹس میر جعفر سے خفیہ ملاقات شروع کر چکے تھے۔ ان مذاکرات میں میر جعفر نے حکومت میں آنے کے بعد بنگال سے تمام فرانسیسی کمپنیوں کے خاتمے کا مطالبہ تسلیم کر لیا تھا۔ میر جعفر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سراج الدولہ سے پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے
1 करोड़ रुपए की अदायगी। फोर्ट विलियम में बंगाल की हुक्मरानी के लिए मीर जाफर का नाम तजवीज़ करने वाली कमेटी के हर रुकन को 12 लाख रुपए और बरतानवी फ़ौज को 40 लाख रुपए देने की शर्त भी तस्लीम कर ली थी। मुआहदे में यह भी तय पाया कि मीर जाफर नवाब बनता ही बंगाल में तमाम फ्रांसीसी कारखाने और अमलाक बरतानिया के हवाले कर देंगे। इसके अलावा अंग्रेज़ों को कलकत्ता में ज़मींदारी के लिए अराज़ी ख़रीदने की इजाज़त भी देंगे और जो बरतानवी फ़ौजी नवाब की हिफाजत करेंगे उनका मुआवजा भी नवाब के ज़िम्मे होगा। कहा जाता कि मीर जाफर अंग्रेज़ों से मुआहदे पर रजामंद तो हो गए थे, लेकिन उन्हें भी अभी भी लॉर्ड क्लाइव पर पूरी तरह एतबार नहीं था, इसलिए वो मुआहदे पर दस्तखत से पहले पसोपेश का शिकार रहे थे। DC वर्मा की किताब पलासी टू बक्सर और हुमायूं मिर्ज़ा की किताब पलासी टू पाकिस्तान के मुताबिक अंग्रेज़ नुमाइंदे वॉट्स ने लॉर्ड क्लाइव को मीर जाफर से होने वाली गुफ्तगू के बारे में 3 जून 1757 को जो रिपोर्ट अरसाल की उसमें बताया गया था कि अब तक की बातचीत से हम यही तवक्को कर सकते हैं कि सिराजुद्दौला से जंग की सूरत में कमांडर इन चीफ मीर जाफर और उनके साथी गैर जानिबदार रहेंगे। मिस्टर वॉट्स ने उसकी वजाहत भी की थी कि मीर जाफर इस बात के लिए रजामंद हैं कि अगर बरतानिया नवाब के खिलाफ कामयाब हुआ तो ये उसकी कामयाबी में हिस्सेदार होंगे और नाकामी हुई तो ये जाहिर करेंगे कि उनका ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ लेना देना नहीं था। रिवायत बताते हैं कि सिराजुद्दौला को अपने और फ्रांस के जासूसों के ज़रिए अंग्रेज़ों और मीर जाफर के दरमियान बातचीत का इल्म हो गया था, इसलिए नवाब ने मीर जाफर को माजूल करके गिरफ्तार करने के लिए अपने अहलकार रवाना कर दिए थे। मीर जाफर को इसकी इतला हुई तो उसने खुद को अपने घर में मैसूर कर लिया और उसके सिपाहियों ने नवाब के अहलकारों को मार पीट कर वापस भेज दिया। ये सिराजुद्दौला के लिए बड़ा धचका था कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने ही दारुल हुकूमत में अब किसी हुकूमती अहलकार को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते थे। रिवायत बताते हैं कि सिराजुद्दौला को साजिश का इल्म होने के बाद मीर जाफर ने मुर्शिदाबाद में अंग्रेज़ नुमाइंदे मिस्टर वॉट्स को पैगाम भेजा कि मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार हैं। यूं 5 जून 1757 को वॉट्स ने लॉर्ड क्लाइव का तैयार करदे मुआहदे का मुसव्वदा खुफिया तौर पर मीर जाफर की रिहाइशगाह पर पहुंचाया, जिस पर उन्होंने दस्तखत कर दिए और 12 जून 1757 को वॉट्स और दीगर अंग्रेज़ खामोशी के साथ मुर्शिदाबाद से फरार हो गए, जिसके बाद सिराजुद्दौला को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ जंग से नहीं टलेंगे। सिराजुद्दौला को ये इतलात भी मौसूल हो रही थी कि होगली से अंग्रेज़ फ़ौज मुर्शिदाबाद की जानिब रवाना हो चुकी है। हुमायूं मिर्ज़ा के मुताबिक गिरफ्तारी में नाकामी के बाद सिराजुद्दौला ने मीर जाफर और दुर्लभ राय को मुअत्तल कर दिया था, लेकिन अंग्रेज़ों की पेशकदमी की वजह से उसने एक बार फिर उन्हें मुफाहमत का पैगाम भेजा। नाज़रीन, DC वर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि सिराजुद्दौला ने अपने कमांडर मीर मैदान के इसरार के बावजूद एक बार फिर मीर जाफर को फ़ौज में शामिल कर लिया। मीर जाफर ने कुरान पर अहद किया कि वो नवाब के साथ वफादार रहेंगे। ये यकीन दहानी होने के बाद सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से मुकाबले के लिए अपनी फ़ौज मुर्शिदाबाद से 23 मील जनूब में पलासी के मकाम पर जमा करना शुरू कर दी। सिराजुद्दौला की फ़ौज में उस वक्त 15,000 सवार, 3500 पैदल फौजी और फ्रांसीसियों से हासिल की गई 40 तोपें भी शामिल थी, जबकि मुख्तलिफ दावों के मुताबिक लॉर्ड क्लाइव की सरबराही में मुर्शिदाबाद के लिए आने वाली फ़ौज में 2100 हिंदुस्तानी और 800 यूरोपी फ़ौजी और तोप खाना शामिल थे। होगली से निकलने के बाद रास्ते में लॉर्ड क्लाइव कासिम बाज़ार और कटवा के किले में मीर जाफर से होने वाली साजबाज के मुताबिक बग़ैर किसी मज़ाहमत के फ़तह करते हुए आगे बढ़ते गए। कहा जाता है कि मीर जाफर ने इस दौरान लॉर्ड क्लाइव को पलासी पहुंचने से 4-5 दिन पहले ख़त भी भिजवाया, जिसमें बहुत मुबहम अंदाज में पैगाम दिया गया था कि नवाब से मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि वो अपने मुआहदे से फिर गए हैं। नाज़रीन, तारीखी रिवायत के मुताबिक लॉर्ड क्लाइव की सरबराही में बरतानवी फ़ौज 22 जून को शाम पलासी पहुंच चुकी थी। अगले ही दिन 23 जून 1757 को इस जंग का आगाज़ हुआ, जिसे जंग पलासी के नाम से याद किया जाता है और जिसने हिंदुस्तान में बरतानिया की हुकूमत की बुनियाद रखी। जंग के आगाज़ ही में सिराजुद्दौला ने तोप खाने का इस्तेमाल किया, लेकिन ये तोप खाना ज़्यादा दूर तक मार नहीं कर सकता था, इसलिए मुखालिफ लश्कर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। इसके अलावा मैदान में होने वाली छोटी मोटी झड़पें भी बेनतीजा रहीं। पलासी टू बक्सर के मुसन्निफ के मुताबिक अगले रोज़ होने वाली शदीद बारिश ने जंग की काया पलट दी। बरतानवी तोप खाने के एहलकारों ने बारिश शुरू होते ही असला बारूद तरपालों से ढांप दिया था, लेकिन सिराजुद्दौला की फ़ौज के पास अपने गोला बारूद को बरसात से महफूज बनाने का इंतज़ाम ही नहीं था।
جس کی وجہ سے ان کا توپ خانہ ناکارہ ہو گیا۔ برسات کچھ تھمی تھی تو سراج الدولہ کی فوج نے پیش قدمی شروع کی۔ انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ بارش کی وجہ سے انگریزوں کا اسلحہ بارود بھی بھیگ کر ناکارہ ہو چکا ہے، لیکن وہ جیسے ہی آگے بڑھے تو لارڈ کلائیو کے توپ خانے نے آگ برسانا شروع کر دی۔ اس بھاری گولہ باری سے سراج الدولہ کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ میر جعفر سراج الدولہ کے فوج کے ایک تہائی حصے کے کمانڈر تھے، جس میں گھوڑ سواروں کے دستے بھی شامل تھے۔ لشکر کی پیدل صفوں کے قدم اکھڑنے کے بعد سراج الدولہ کو توقع تھی کہ اب ان کے کمانڈر میر جعفر گھوڑ سوار دستے میدان میں اتاریں گے، لیکن گولہ باری سے پیادہ فوج کی پسپائی کے بعد میر جعفر نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ عین جنگ میں ایک تہائی فوج کے قدم پیچھے ہٹانے کی وجہ سے سراج الدولہ کی فوج بددل ہو گئی اور انگریز فوج نے اسے 3 طرف سے گھیر لیا۔ اس حملے میں مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق سراج الدولہ کی فوج کے 500 سے 1500 فوجی مارے گئے، جبکہ انگریزوں کا جانی نقصان 100 سے بھی کم تھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ یہ صورتحال دیکھ کر سراج الدولہ میدان جنگ سے مرشد آباد فرار ہو گئے، لیکن کچھ دنوں بعد انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا اور میر جعفر کو باضابطہ طور پر بنگال، بہار اور اڑیسہ کا نواب بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ ناظرین، شیکھر باندھوپادھیائے کی کتاب پالیسی ٹو پارٹیشن کے مطابق بنگال کی حکومت تبدیل ہونے کے بعد ہندوستان میں فرانس کی قوت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اس کامیابی کے بعد سلطنت برطانیہ نے لارڈ کلائیو کو بنگال کا گورنر مقرر کر دیا اور یوں ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی سیاسی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ ہمایوں مرزا لکھتے ہیں کہ پلاسی میں فتح کے بعد جب 29 جون 1757 کو میر جعفر کی باقاعدہ تاج پوشی کی رسم ہوئی تو لارڈ کلائیو بھی اس میں شریک تھے۔ رسم تاج پوشی میں میر جعفر مسند کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے تو لارڈ کلائیو نے آگے بڑھ کر انہیں بازو سے پکڑا اور تخت پر بٹھا دیا۔ یہ میر جعفر کے لیے اشارہ تھا کہ ان کا تاج و تخت لارڈ کلائیو کی ہی مرہون منت ہے۔ یاد رکھیں، ایسٹ انڈیا کمپنی نے میر جعفر کو انگریزوں کی مرضی کے احکامات دینے اور ان پر عمل درآمد کے لیے منصب پر بٹھایا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب لارڈ کلائیو کو پتہ چلا کہ میر جعفر نے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ خفیہ تجارتی معاہدہ کر لیا تو 1760 میں میر جعفر کو ان کے داماد میر قاسم کے حق میں دستبردار کرنے پر مجبور کر دیا گیا، لیکن کمپنی میر قاسم کے ساتھ بھی زیادہ دیر نہیں چل سکی اور 1763 میں دوبارہ میر جعفر کو بحال کر دیا۔ اس دوبارہ بحالی کے بعد میر جعفر 5 فروری 1765 کو اپنی موت تک اس منصب پر فائز رہے۔ ناظرین، میر جعفر کی اسی غداری کی وجہ سے آج بھی بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں میر جعفر کو غداری اور بے وفائی کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے مصنف ہمایوں مرزا میر جعفر کے اقدامات کو سراج الدولہ کی بے وفائی کا نتیجہ اور حالات کا جبر قرار دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں اور کتنی بڑی زیادتی ہی کیوں نہ کی گئی ہو، لیکن اپنوں کے ساتھ غداری کرنا اور غیروں کا ساتھ دینا یہ درست نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں میر سعدی کی، جس نے اپنے حکمران ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا اور اس کے ساتھ غداری کی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 14 فروری سن 1799 کو جنرل جارج ہیرس کی رہنمائی میں 21,000 فوجیوں نے ویلور سے میسور کی جانب کوچ کیا۔ 20 مارچ کو امبر کے نزدیک 16,000 فوجیوں کا ایک دستہ ان کے ساتھ ملا تھا۔ اس میں کنور کے قریب جنرل سٹیورٹ کی کمان میں 6,420 فوجیوں کا دستہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ ان سبھی نے مل کر ٹیپو سلطان کے سرنگا پٹنم کے قلعے پر چڑھائی کر دی تھی۔ مشہور تاریخ دان جیمز مل اپنی کتاب دا ہسٹری آف برٹش انڈیا میں لکھتے ہیں کہ یہ وہی ٹیپو سلطان تھے جن کی آدھی سلطنت پر 6 برس قبل انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے پاس جو زمین بچی تھی اسے انہیں سالانہ 1 کروڑ روپے سے تھوڑی زیادہ آمدنی ہوتی تھی، جبکہ اس وقت انڈیا میں انگریزوں کو ملنے والا کل زرع مبادلہ 90 لاکھ پاؤنڈ یعنی 9 کروڑ روپے تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے سرنگا پٹنم کے قلعے کو گھیر لیا اور 3 مئی 1799 کو توپوں سے حملہ کر کے اس کی صدر دیوار میں سوراخ کر دیا۔ ایک اور تاریخ دان لشنگٹن اپنی کتاب لائف آف پیرس میں لکھتے ہیں، حالانکہ سوراخ زیادہ بڑا نہیں تھا تو بھی جارج ہیرس نے اپنے فوجیوں کو اس کے ذریعے قلعے کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اصل میں ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ 3 مئی کی رات تقریباً 5,000 فوجی، جن میں قریباً 3,000 انگریز تھے، خندقوں میں چھپ گئے تاکہ ٹیپو کی فوج کو ان کی سرگرمی کا پتہ نہ لگے۔ جیسے ہی حملے کا وقت نزدیک آیا،
ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والا شخص میر صادق نے فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے بلایا۔ ایک اور تاریخ دان میر حسین علی خان کرمانی نے اپنی کتاب ہسٹری آف ٹیپو سلطان میں کرنل مارک ولکس کی حوالے سے لکھا ہے کہ ٹیپو کے ایک کمانڈر ندیم نے تنخواہ کا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا، اس لیے دیوار کے سوراخ کے پاس تعینات فوجی بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ اسی وقت انگریزوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس درمیان ٹیپو کے ایک بہت وفادار کمانڈر سعید غفار انگریزوں کے توپ کے گولوں سے ہلاک ہو گئے۔ کرمانی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی غفار کی موت ہوئی، قلعے سے غدار فوجیوں نے انگریزوں کی جانب سفید رومال ہلانے شروع کر دیے۔ یہ پہلے سے طے تھا کہ جب ایسا کیا جائے گا تو انگریز فوج قلعے پر حلہ بول دے گی۔ جیسے ہی سگنل ملا، انگریز فوج نے دریا کے کنارے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا، جو وہاں سے صرف 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ میر صادق کی غداری کی وجہ سے انگریزوں کو قلعے میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ اگر میر صادق ایسا نہ کرتا تو انگریز اس قلعے میں داخل نہ ہو پاتے، لیکن افسوس کہ میر صادق نے ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا اور غداری کی، لیکن میر صادق بھی اس لڑائی کے دوران قتل ہوا اور اپنی غداری کی قیمت لینے کے لیے زندہ نہ بچ سکا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہندوستان پر انگریز کے قابض ہونے میں ان دو کرداروں نے غداری کی، کھیل کھیل کر راہ ہموار کی۔ اگر یہ غدار انگریز کا ساتھ نہ دیتے اور غداری نہ کرتے تو یقیناً ہندوستان اور پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ کچھ اور ہوتا۔